حضور پاک علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوتا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے اور صحابہ کرام کو لکھواتے۔ آؤ توجہ رکھو ذرا، میں قرآن کریم کی حفاظت پر ایک حدیث پاک دینے لگا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم یوں لکھواتے، قرآن کریم میں ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ کتاب کیوں کہا؟ یہ قرآن لکھا ہوا تو نہیں آیا تھا۔ کتاب کیوں کہا؟ کتاب تو لکھی ہوئی کو کہتے ہیں۔ کتب یکتب کتابن یا کتبن، اس کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیزیں۔ تو قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، ہاں تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور و صحائف لکھے ہوا ہے، قرآن تو پڑھا ہوا آیا۔ قرآن تو کلام اللہ ہے۔ تو قرآن کو ذالک الکتاب کیوں کہا؟ کہا جاتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں شک نہیں ہے۔ لفظ ہوتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس پڑھے ہوئے میں شک نہیں ہے، لیکن ذالک الکتاب کا مطلب لکھے ہوئے میں شک نہیں ہے کہ کیا معنی؟ اللہ نے بولا کلام اللہ بنا، حضور پاک نے پڑھا قرآن بنا، حضور نے صحابہ کو لکھوایا اور صحابہ نے صحیح لکھا تو کتاب بنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کے پہنچانے میں اور حضور کے لکھوانے میں اور صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ یہ ہے ذالک الکتاب۔ جو حضور لکھواتے، لکھوانے کی ترتیب کیا ہے؟ لکھوانے کی ترتیب یہ ہوتی، جو صحابی کاتب الوحی ہوتا، صحابہ کے کاتب الوحی کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے، جن میں 40 وہ ہیں جو اکثر حاضر رہے ہیں، اس لیے 40 کی نمبر کو زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کاتبین تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ آپ باقیوں کے لیے ان پڑھ نہ سمجھیں کہ باقی ان پڑھ تھے، جی نہیں، اس زمانے میں بات کو لکھنا اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا جتنا اپنے ذہن میں بغیر لکھے ہوئے یاد رکھنا اچھا ہوتا تھا۔ اسے کہتے تھے ضبط بالصدر اور ضبط بالکتابہ۔ ضبط بالصدر دل میں لکھ لو، ضبط بالکتابہ صفحے پہ لکھ لو، تو ضبط بالصدر زیادہ عزت ہوتی۔ لیکن قرآن کریم کو حضور نے ضبط بالصدر بھی کرایا، حفظ بھی کرایا اور ضبط بالکتابہ کر کے کتاب بھی بنوائی۔ یہ جب لکھا جا رہا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی پتھر پہ لکھتے، پتھر پہ چھید کر، کبھی چمڑے پہ لکھتے، اور کبھی کس پر یوں لکھا جاتا۔ اس زمانے میں صفحہ تو ایجاد نہیں ہے، صفحے کی ایجاد تو میرے خیال میں 800 سال پہلے کی ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی اب بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کرتاس ہوتے اس کو لکھا جاتا، رسول اقدس بتاتے رہتے، پڑھا جاتا، لکھا جاتا، حفظ ہوتا، یاد ہوتا، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے۔ ایک اقرا صحابہ کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابی قرآن کریم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا اقرا علیک وقد نزل علیک، میں آپ کے سامنے پڑھوں، آپ پہ قرآن اترا ہے؟ فرمائے جی ہاں اترا مجھ پہ ہے، مجھے سنا۔ تو حضرت ابی نے ہچکچاہٹ رکھی کہ میں کیسے حضور پاک کے سامنے پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا ابی اللہ نے آپ کا کہا ہے کہ میں آپ سے سنوں۔ دیکھو حافظ کی عزت دیکھو، میں بی ایڈ ایم ایڈ پی ایچ ڈی ایم فل کا منکر نہیں ہوں، میں نے بھی کالج پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اعزاز حافظ کو مل رہا ہے۔ اللہ نے تیرا کہا۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ سمانی، فرمایا نعم اللہ سماک، کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا جی ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ حافظ قرآن کا اعزاز، میں نے ایسے نہیں کہا میں خود قسمت ہوں، ایسے نہیں بولا، جن کا نام رب نے لیا ہے وہ حافظ قرآن۔ حضرت ابی نے پڑھا، رسول اللہ نے سنا، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں حفاظ بن گئے۔ اب ترتیب کیا تھی؟ اتری تو پہلے سورت اقرا تھی، اور یاد کرنے میں پہلے سورت الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحہ ہے۔ تو یہ حضور کی ترتیب ہے کہ جو اترے پہلے یا بعد میں، لیکن حفظ کیسے کریں گے؟ ترتیب حضور نے دی ہے، اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا